قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وآدم عليه السلام إذا سويته أكملته ونفخت أجريت فيه من روحي وصار حيا وافق الروح إليه تشريف بآدم عليه السلام والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدان إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين في علم الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي توليت خلقه وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه استكبرت الآن عن السجود استفهام توبيخ أم كنت من العالين المتكبرين. ملائکہ اعلیٰ کا ذکر اذ یختصمون اس کے بعد مناسب ہے اذ قال ربک للملائکہ کیونکہ یہ ملائکہ اعلیٰ کا کی بحث ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرمایا انی خالق بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو بشر ظاہر الجلد الذی لیس علیہ ریش ولا وبر جس کے اوپر بال وغیرہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں بشر جس کا بشرہ ظاہر ہو من طین جارے سے آدم علیہ السلام جب میں اس کو برابر کر دوں اور میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں نفخت اجریت فیہ میں روحی اور زندہ بن جائے روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لآدم حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت کے لیے کہ میں نے خصوصی روح ان میں ڈال دی. روح جسم لطیف ہے یحییٰ بہ الانسان بنفوذہ فیہ انسان زندہ ہوتا ہے جب روح نفوذ کرتی ہے فیہ انسان میں یا کسی حیوان میں. جسم لطیف یسری فی البدن سریان الماء فی الورد او سریان النار فی الفحم اس کو کہتے ہیں. باقی روح کی بہت تفصیلات ہیں بخاری میں انشاءاللہ آئیں گی. وَقَرُّوا لَهُ سَاجِدِينَ بس آپ گر پڑو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. سجود تحیت یہ استقبالیہ سجدہ ہے انحناء کے ساتھ جھکنے کے ساتھ. سجدہ عبادت نہیں ہے. سجدہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ مسجود کو متصرف فی الامور اور مختار کل مانا جائے اور سجدہ تحیہ یہ ہے کہ صرف اس کی تعظیم کے لیے ہو. اب کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے اسلام کی شریعت میں. اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو شی کو حکم ہوتا کہ ہی کو سجدہ کرے جیسے آپ نے پڑھا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین
اس میں دو تاکید ہیں، کلہم اور اجمعون بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں تاکید کے اندر تاسیس ہے، کلہم سب کے سب، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے کہ الملائکہ تو ذکر ہے جمع کا اور بعض اس میں مخصوص اور بعض نہیں ہے، اور اجمعون کا مطلب اجتماعی ہو صفوں میں، یہ نہیں ہے کہ 10 آدمی 10 فرشتے آئے اور اس کے بعد 10 آئے اور اس کے بعد اور آئے، اور یہ نہیں، اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ ہے 420، وہ ابو الجن ہے، کان بین الملائکۃ، یہ بھی فرشتوں میں، فرشتوں کے درمیان یہ رہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا عابد ظاہر شمار کرتا تھا، استکبر، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا بن گیا، وکان من الکافرین فی علم اللہ تعالی، یا وصار من الکافرین، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے اگرچہ وہ ہاتھ سے نہ ہو تو اس کو یدین کی طرف منسوب کرتا ہے، اس وجہ سے عمل قلبی کو بھی بیدیہ کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اس کے لیے بھی عملت بیدیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ عملت بیدیہ کا مطلب میں نے یہ کام خود کیا بلا واسطہ، اس میں کوئی واسطہ نہیں، اس کو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا آپ نے تکبر کیا؟ ابھی یعنی السجود استفہام و توبیخ، یہ استفہام ڈانٹنے کے لیے ہے، ام کنت من العالین، تم نے آپ کو بڑا بنایا، یا واقعی تم بڑے ہو، ام کنت من العالین، یا واقعی تم بڑے ہو، متکبرین میں سے، تم نے تکبر کیا سجدے سے، لکونک منہم، کیونکہ آپ بڑوں میں سے، اس نے کہا واقعی میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں حضرت آدم سے، اس لیے کہ نار میں روشنی ہے اور طین میں ظلمت ہے، نار میں تعلی ہے اور طین میں پستی ہے، تو یہ اس کی غلطی تھی، اس لیے کہ زمین میں تواضع ہے، مخلوق کے ساتھ تواضع مناسب ہے، زمین میں انبات ہے اور نار میں احراق ہے، زمین میں امانت کا رکھنا ہے، نار میں امانت کو جلانا ہے، زمین میں سکونت ہے اور نار سے لوگوں کی نفرت ہے، نار کی سکونت سے، زمین کے سب محتاج ہے اور نار کے سب محتاج نہیں ہے، جنگل کے پرندوں کو اور درندوں کو آگ کی حاجت نہیں ہے، جنگل والوں کو، اور زمین کی چیزیں مخدوم ہیں اور نار خادم ہے، نار تو زمین والوں کی خدمت کے لیے ہے۔ بہرحال اس نے یہ کہا زمین میں مساجد ہے، نار میں مساجد کہاں ہے؟ قال فخرج منها، نکلو جنت سے یا آسمانوں سے، یا منها من زمرۃ الملائکہ، فإنک رجیم، بے شک تم مردود ہو، مطرود مردود، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، الی یوم الجزاء۔ اس نے کہا اے اللہ بس مجھ کو مہلت دے دو قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ علم کلام میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اصح قول یہ ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، اور آخرت میں اگر وہ کہے مجھے نجات دے تو ظاہر بات ہے یہ قبول نہیں۔
دلائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. قال فإنك من المنظرین، بس بے شک آپ مہلت دی ہوئے لوگوں میں سے ہو. الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک، یعنی قیامت تک. وقت النفخۃ الاولی، جو لوگ کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی شیخ کافر کی، تو وہ اس آیت کی قسم قسم کی تعویلات کرتے ہیں جو تعویلات زیادہ مناسب نہیں ہیں. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. فا ما قبل پر مرتب. قال فَبِعِزَّتِكَ، بس تیری عزت اور غلبی کی قسم، تیری بادشاہی اور سلطنت کی قسم، تیرے قہر کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے منتخب ہیں، مخلصین مؤمنین. قال فالحق أقول، فالحق اگر مرفوع ہو تو فالحق منی، میری طرف سے حق ہے. فالحق یمینی، میری قسم برحق ہے. فالحق قسمی. اور اگر فالحق ہو تو اقول مقدر ہوگا، فاقول الحق. اور والحق اقول، اور سچ ہی میں کہتا ہوں. ومن اصدق من اللہ قیلا، تو پہلا والحق والفالحق والفالحق دونوں ہیں، اور بنصبہما دونوں منصوب ہے. ورفع الاول ونصب الثانی، یعنی اول میں رفع بھی ہے نصب بھی ہے، دوسرے میں صرف نصب ہے. اور اگر فالحق ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ فالحق اقولو، یا فالحق فالزموا الحق، لازم ہو جاؤ حق کے ساتھ. بنصبہما ورفع الاول ونصب الثانی ونصبه بالفعل بعدہ، اس کا نصب بعد والے فعل کے ساتھ ہے. والحق اقول، اقول کے لیے مفعول بھی ہے، اور پہلے کا نصب بعض کہتے ہیں فعل مذکور سے ہے، یعنی اقول سے، اور بعض کہتے ہیں علی المصدر مفعول مطلق ہے. احق الحق، میں حق کو ثابت کرتا ہوں، پکا کرتا ہوں. اور بعض کہتے ہیں علی نزع حرف القسم ہے، حرف قسم محذوف ہے، یعنی اقسم بھی محذوف اور با بھی محذوف. اور اس کا رفع اس پر ہے کہ مبتدا محذوف الخبر ہے. فالحق منی یا فالحق قسمی والحق یمینی. قسم یہ ہے جواب قسم، لأن جہنم منک، میں جہنم کو تجھ سے، بذریتک، آپ کی اولاد سمیت، وممن تبعک، اور آپ کے تابعداروں سے، سب سے میں بھر دوں گا. ما اسألکم علیہ من اجر. اب یہ ما قبل سورت کا خلاصہ ہے کہ توحید حق ہے، رسالت پر حق ہے، اور میں اس توحید و رسالت کی تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانتا. میں نہیں مانتا ہوں تم سے علیہ تبلیغ رسالت پر من اجر من جعل، کوئی فیس. جعل ما یجعل للغیر على سبیل الاجرت، وما انا من المتکلفین، اور میں اپنی طرف سے بنانے والا نہیں ہوں قرآن کریم کا، اپنی طرف سے بات بنانے والا نہیں ہوں جو بتکلف بات بنا دے. المتقبلین القرآن، جو زبردستی قرآن بنا دے، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے میں ایسا نہیں ہوں. تو حدیث میں آتا ہے
کہ جو کسی چیز کو جانتا ہو تو وہ کہہ دے، اور جو نہیں جانتا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ لا اعلم. فإن من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم فإن الله قال لنبيه وما انا من المتكلفين. جو بات آدمی نہیں جانتا اس کے بارے میں کہے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. تو زبردستی اپنی طرف سے بات مت بناؤ، صاف کہو میں نہیں جانتا. اور اگر یہ کہنا آپ کے لیے مشکل ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا دیکھ کر بتا دوں گا، اس مسئلے کو، اس بات کو میں دیکھ کر بتا دوں گا. تو کسی سے ایک عالم سے بڑھیا نے مسئلہ پوچھا تو عالم نے کہا میں نہیں جانتا. تو بڑھیا نے کہا تم تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں، اگر اپنی مجہولات کی تنخواہ لے لوں تو قارون کا خزانہ میرے لیے کافی. اگر یہ بات مشکل ہو تو یہ تو آسان ہے کہ میں ذرا مسئلہ دیکھ کر بتا دوں گا. لیکن یہ نہ کہ اس میں اختلاف ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اپنی طرف سے نہ بتائے کہ اختلاف ہے. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذکر. نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت ہے عالمین، انسان، جنات، سب کے لیے، عقلاء کے لیے. دون الملائکہ، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لأن التخویف لا يناسب الملائکہ. قرآن کریم میں تو تخویف ہے اور تخویف فرشتوں کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے، ان کی فطرت میں عبادت ہے، یفعلون ما یؤمرون ہے. لا یعصون اللہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ. اور تم ضرور معلوم کر لو گے کہ کفار مکہ وغیرہ نبأہ خبر صدق ہی، قرآن کریم کی سچائی کی خبر کو معلوم کرو گے بعد حین، قیامت کے دن کچھ مدت کے بعد. نبأ خبر صدق ہی ہے. اور یا یہ تعلمن نبأہ، نبأ کا مطلب قرآن کریم کی حقیقت حال، اس کی حقیقت کا پتہ آپ کو بعد حین کچھ مدت کے بعد معلوم ہو جائے گا. تو نبأہ اس کی حقیقت حال، یا نبأہ عاقبت الانکار، تم جو اس خبر سے انکار کرتے ہو اس کی عاقبت کو سمجھ لو گے بعد حین، بعد الموت. بعد حین اس کے معنی ہے یوم القیامت، یا بعد حین اس کے معنی ہے بعد ظہور الاسلام. جب اسلام پھیل جائے گا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی کتنی بڑی طاقت ہے. یا بعد حین بعد دخول الناس فی الاسلام فوجا بعد فوج. اور علم لتعلمن، یہ لتعلمن عرف کے معنی لتعرفن کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس خاص چیز جزئی ہے اس کے ساتھ علم استعمال نہیں ہوتا، معرفت استعمال. العلم فی الکلیات والمعرفت فی الجزئیات، العلم فی المرکبات والمعرفت فی البسائط. العلم عام والمعرفت تكون بعد النسيان. العلم يقتضي مفعولين والمعرفة تقتضي مفعولا واحدا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہتے کہ عارف کا مطلب پہلے علم تھا اب بھول گئے تھے پھر بعد میں علم ہوا. معرفت کا تعلق جزئی کے ساتھ ہے، تو اس لیے بمانا علم مبانا معرفت ہے.
اور لام اس سے پہلے لام قسم جو قسم مقدر ہے، واللہ لتعلمن. یہ اس کے بعد سورہ زمر مکی ہے. الا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ترتیب قرآنی میں 39 ہے اور ترتیب نزولی میں 59 لکھا ہے، قبل سورۃ سبا و بعد سورۃ مؤمن. اس کا بعد حصہ لیلۃ الہجرت میں، لیلۃ الہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ما قبل کے ساتھ متعدد ربط. ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل میں صاد والقرآن ذکر، قرآن کریم ذکر والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزیل الکتاب، قرآن ہم نے نازل کیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب ہم نے. وہاں قرآن ذکر، یہاں پہ قرآن کریم کی تعریف اور قرآن کریم کی صداقت کا ذکر ہے. نمبر 2، قبل صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی خلقت کا ذکر، لما خلقت بیدی. اور آنے والی صورت میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کی پیدائش کا ذکر، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام. خلقکم من نفس واحدۃ، اس میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے. نمبر 3، قبل صورت میں فرمایا تھا وما انا من المتکلفین، میں زبردستی قرآن کو نہیں بناتا ہوں. پھر جب نہیں بنایا ہے تو کہاں سے آیا؟ تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا اور میں نے تلاوت کیا. نمبر 4، قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، مشرکین نے کہا اپنے آلہہ پر جمے رہو. اور یہاں فرماتے ہیں، یہاں کہتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. وہاں یہ بتایا تھا کہ اپنے آلہہ پر جمے رہو، اور یہاں بتایا یہ آلہہ تمہارے لیے شفیع ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کی قریب کریں گی، اس لیے تم ان پر جمے رہو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. نمبر 5، قبل صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا. آنے والی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی نعمتوں کا ذکر ہے کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کو ہم نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. وسخر الشمس والقمر يكور الليل والنهار على النهار خلق السماوات والارض بالحق. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. نمبر 6، قبل صورت میں مشرکین نے کہا تھا ان ھذا الا اختلاق، قرآن کریم اپنی طرف سے بنائی گئی کتاب ہے. اس میں فرمایا تنزیل الکتاب اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. نمبر 7، قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات رسالت فرمایا تھا کیا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس منذر اور رسول آیا. رسالت کا ذکر تھا. آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے. توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین ہے. اور جو لوگ دوسرے معبود بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون. اس میں توحید کا ذکر، اس میں رسالت کا. پھر توحید کے ذکر میں فرمائے هو اللہ الواحد القہار، واحد ہے، قہار ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل میں ابتلاءات الانبیاء کا ذکر فرمایا تھا. انبیاء علیہ السلام پر ابتلا، ایوب علیہ السلام کی ابتلا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی ابتلا. یہ ابتلاءات انبیاء پر کیوں آئی؟ دین اور توحید کی وجہ سے. توحید کی وجہ سے اس کو اس صورت میں بیان فرماتے ہیں.
فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، توحید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لو. الا للہ الدین الخالص، اور اس دین خالص کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی ہیں، ان پر ابتلاءات آئی ہیں. تنزیل الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی تنزیل اور اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تنزیل الکتاب، تنزیل آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں، انزال یکدم کو کہتے ہیں. اس پر اشکالات ہیں. سب سے بڑا اشکال تو یہ ہے کہ باب تفعیل کے خواص میں آہستہ ہونا ہے نہیں. باب تفعیل یہ تو باب تفعل کی خاصیت ہے. تو اس لیے تنزیل الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء قرآن نازل فرمایا، یہ ابتدا ہے. اور انزال کا مطلب انتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی انتہا ہوئی ہے. یا اور اس کی فرق کو وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. یا تنزیل کے معنی شدت، اور انزال میں شدت کے معنی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو ان میں شدت تھی. ابھی تفعیل کے معنی میں شدت ہے. عزیز ہے اللہ تعالیٰ، حکیم ہے اپنی صنعت میں. انا انزلنا الیک، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا، بالحق، حکمت کے ساتھ. بالحق، بالارسال الحق، بالحکمت، بالفائدت، یہ متعلق ہے انزلنا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مخلصا لہ الدین، اور صرف کر لو اللہ کے لیے الدین، اطاعت اور توحید. الدین توحید اور الدین اطاعت، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، دوسرے معبودین کی اطاعت مت کرو. اور یا معنی یہ ہے مخلص لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی دین کو صاف کر دو شرک سے. مخلصاً ایسے حال میں کہ صاف کرو لہو اللہ کے لیے الدین، اللہ تعالیٰ کی دین کو من الشرک، جیسے مصنف نے فرمایا. یا مخلصا لہو العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کو صاف کر دو، خالص کر دو، من العیب والریاء، یہ سب معنی ہیں. مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے صرف توحید کرو. توحید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھو. مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرو. اور رسول کی تابعداری اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے، اس کے مقابلے میں غیر کی تابعداری مت کرو. مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی دین کو صاف رکھو شرک سے. مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے جو عمل ہو تو عمل کو شرک، ریا سے، خرابی سے بچاؤ. اے موحدا لہ، الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تابعداری خالص، یا توحید خالص، یا دین جو صاف ہو شرک سے. والذین اتخذوا من دونہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا بناتے ہیں اولیاء، معبودین کو، جو کفار مکہ ہیں. تو ان اللہ یحکم بینہم، خبر ہو جائے گی. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جعلوا، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، الاصنام، جنہوں نے بنایا ہے اصنام کو، اولیاء، متصرف، جنہوں نے اصنام کو بنایا ہے متصرف اور ان کو متصرف سمجھتے ہیں. تو ان اللہ یحکم بینہم، اس کی خبر ہو جائے گی. الذین اتخذوا مبتدا، اور یا خبر ہے قالوا ما نعبدهم الا، الذین اتخذوا مبتدا اور قالوا ما نعبدهم خبر. کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے تاکہ یہ ہم کو قریب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے زلفا، اچھی طرح، زلفا قربا، یعنی یہ مفعول مطلق بن غیر لفظ ہی ہے.
اور مفعول مطلق کا ترجمہ یہ زیادہ مناسب ہے اچھی طرح جب تاکید کے لیے ہو. مصدر ہے، مصدر کے معنی مفعول مطلق تقریباً، تاکہ ہم کو قریب کر دے شفاعت کے لیے اور مرتبے میں ہمارے مرتبے کو اونچا کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، مسلمین اور مشرکین کے درمیان، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے دین کے معاملے میں. مومنین کو جنت میں داخل کرے گا، کافرین کو نار میں. یقین اللہ تعالیٰ لا یہدی من هو کاذب کفار، ان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے کاذب جو جھوٹے ہیں، یعنی اپنی جھوٹ پر جمے ہوئے ہیں. نسبت الولد الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ولد کی نسبت کرتے ہیں. کفار اور غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے کفار بہت ناشکر ہے. تو اس میں اخلاص کی تعریف آ گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے، اس لیے صرف اس کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت مت کرو. بعض حضرات نے اخلاص کی تعریف کی ہے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یکتبہ الملکان ولا یفسدہ الشیطان. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ فرشتے اس کو لکھ نہیں سکتے اور شیطان برباد نہیں کر سکتا اخلاص کو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، یہ بھی ایک ربط ہے. ما قبل میں فرشتوں کا ذکر، یہاں بھی فرشتوں کا ذکر. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ بنا دے ولد کو، جیسے یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اور فرشتے بنات اللہ ہے. لاصطفیٰ مما یخلق، اللہ تعالیٰ چن لیتے اپنی مخلوق میں سے ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے، لا ما تشاءون، نہ جو تم چاہتے ہو. بالفرض اگر اللہ تعالیٰ ولد چاہتا تو اپنی مرضی سے ولد بناتا، تمہاری مرضی سے نہیں ہے کہ تم کہتے ہو ملائکہ بنات اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہتے ہیں نہ مناسب ہیں. لو اراد ان یتخذ ولدا لاختار کما شاء لا کما تشاءون. انتم تختارون لانفسکم الاعلی وتختارون للہ تعالی الادنى عندکم وہن البنات. غیر ولدا غیر من قالوا ما یشاء واتخذوا ولدا غیر من قالوا، اور اس کو ولد بناتا واتخذه ولدا غیر من قالوا، سوائے ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ بنات اللہ ہے، عزیر ابن اللہ ہے، مسیح ابن اللہ ہے. دیکھو ابن جب بیٹے باپ کے درمیان لکھا جائے تو حمزہ لکھا جاتا ہے. تو یہاں مناسب یہ تھا کہ عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، حمزہ لکھا جاتا لیکن نہیں لکھتا. جب ہر جگہ نہیں لکھتے، کاتب نے کہا یہاں بھی مت لکھو. ابن حمزہ ثابت ہوتا ہے جب بیٹے باپ کے درمیان آ جائے. تو عزیر بیٹا اور اللہ باپ تھوڑا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاں عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ آئے ہیں وہاں حمزہ لکھا ہوا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے، ولد سے، بنات سے، بنین سے. تنزیہا لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی ہے. عن اتخاذ الولد، سبحانہ سبحت سبحانہ. جب سبحان اللہ کا نام لکھتے ہیں تو سعودی عرب کی مفتی اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ نام ناجائز ہے. معلوم نہیں اس میں کون سی چیز ناجائز ہے. اگر کسی بچے کا نام سبحان اللہ ہو اور اس کا مطلب یسبح سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے گا، پاکیزگی، تو یہ تو بہت اچھا نام ہے. تو عرب تتعبد شرن کا نام رکھتے تھے، وہ ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ کا نام رکھتے تو ان کے فتح میں لکھا ہے ناجائز ہے. تنزیہا لہو عن اتخاذ الولد. واللہ الواحد القہار خلق السماوات والارض.
اب اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس توحید کے دلائل، آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ. سماوات جمع آتی ہے، ارض المفرد اس لیے کہ ارض کی جمع ثقیل ہے، یا اس لیے کہ زمین سب ایک نوع سے ہے اور آسمانوں کی حقیقت الگ الگ ہے، یا اس لیے کہ آسمان الگ الگ ہے اور زمین متصل ہے، ایک زمین دوسری زمین سے متصل ہے. اگر اوپر متصل نہ ہو تو اندر سے تو متصل ہے، اگر درمیان میں سمندر ہے تو نیچے زمین ہے. متعلق ہے خلق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ لپیٹتے ہیں رات کو دن پر تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یکور اللیل علی النہار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے، اس لیے کہ تکویر العمامت، جیسے عمامے کو سر پر لپیٹتے ہیں تو سر ہے گول، تو تکویر اس کو کہتے ہیں کہ گول چیز پر کسی چیز کو لپیٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو لپیٹا زمین پر، جب زمین گول ہو، زمین گول ہو تو تب تو وہ جو ہے شیخ بن باز کہتے ہیں نہیں زمین مسطح ہے، انہوں نے دیکھا تو ہے نہیں بیچارے. عالم نہار، اللہ تعالیٰ لپیٹتے ہیں رات کو دن پر. ویزید، جب رات کو اللہ تعالیٰ نے دن پر لپیٹا، ویزید، پس رات لمبی ہو گئی. یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ نے دن کے اوپر رات کو لپیٹا تو رات ہو گئی. تو دن کی مثال ایسی ہے جیسے روشن قرہ، اس روشن قرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے کی سیاہ پٹی بچھا دی تو اندھیرا ہو گیا. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ لپیٹتے ہیں دن کو، روشنی کو، عَلَى اللَّيْلِ، دن پر، تو دن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رات کے اوپر نور کا عمامہ لگایا گیا. یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ دن کو کالا عمامہ پہناتے ہیں، اس لیے کہ کالے عمامے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ سفید عمامہ پہناتے ہیں علی اللیل، رات کو. تو سفید عمامے کی بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگایا ہے شمس و قمر کو. سخر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمس و قمر تمہارے تابع ہیں، تم جہاں چاہتے ہو تو شمس کو لے جاتے ہو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے فی فلک ہی، اپنے مدار پر، اپنی گھومنے کی جگہ پر. لاجل مسمى، قیامت تک، یا لاجل مسمى کے جو متعدد معنی آپ کو سورہ یاسین میں بتائی تھی. فتذکروا الا هو العزیز الغفار، سن لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پر، منتقم ہے دشمنوں سے، عزیز الغفار، اور اولیاء کو بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت حوا حضرت آدم سے کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، ورنہ پھر یہ آتا خلقکم من نفسین. اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، پھر جوابات بھی کرتے ہیں، لیکن بظاہر یہی ہے. ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا منہا، اسی نفس میں سے، زوجہا، ان کی بیوی کو. زوج بیوی، کل ما معه الآخر فهو زوج، جس کے ساتھ دوسرا ہو ذکر تو اس کو زوج کہتے ہیں، ورنہ فرد ہے. حضرت حوا لأنها خلقت من ضلع حي، وآدم لأنه خلق من أديم الأرض، زمین کی سطح سے. وأنزل لكم من الأنعام،
اور اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تمہارے لیے من الانعام جانور. بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتارا جنت سے. بظاہر یہی ہے کہ انزل لکم یعنی خلقها بالماء النازل. جب اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جانور پیدا ہوتے ہیں. اگر پانی نہ ہوتا تو جانور کہاں سے پیدا ہوتے؟ جانور اس پانی سے بھی پیدا ہوا جو نطفہ ہے، اور جو پانی اللہ نے برسایا ہے تو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. انعام کیا چیز ہے؟ ابل، بقر، غنم اور الضأن والمعز. غنم دونوں کو شامل ہے، اس لیے اس کے بعد کہا ضأن دمبے اور المعز بکریاں. 8 ازواج 8 قسمیں ہیں. من کل زوجان ہر ایک سے 2 قسمیں. ابل 2، بقر 2 اور غنم بھیڑ اور بکریاں 4. مذکر مؤنث 8 ہو گئے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے. من الابل 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین، من البقر 2، من المعز 2، من الضأن 2. یخلقکم فی بطون امہاتکم. اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتے ہیں ماں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد. نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ. نطفہ پانی پھر قطرہ، علقہ جمع ہوا خون اور مضغہ گوشت کا ٹکڑا. یہ ظلمات 3 اندھیروں میں، ظلمت البطن، ظلمت الرحم اور ظلمت المشیمہ. مشیمہ کہتے ہیں بچہ جس پردے میں لپیٹا گیا ہو اس پردے کو کہتے ہیں مشیمہ. بچہ جس پردے میں لپٹا ہوا ہو. اور یا ظلمت البطن، ظلمت الظہر، ظلمت الرحم، یہ دوسرا قول ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، یہی اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہارا رب ہے جس کے لیے بادشاہی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، کس طرف اپ آؤٹ ٹرن ہو رہے ہو. تصرفون عن عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیرے جاتے ہو غیر اللہ کی عبادت کی طرف. اگر تم کفر کرتے ہو، ان تکفروا فوبالہ علیکم، اس کا وبال تم پر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے عنکم عن عبادتکم، عنکم عن عبادتکم. لعباده الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. کفر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر آدھی رات 1 بجے آیا کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں اس پر ناراض ہوں گا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں دروازہ کھولوں گا. تو ارادہ کر کے دروازہ کھولا، اس کے باوجود ناراض ہے. لا یرضی لعبادہ الکفر، راضی نہیں ہے، ارادہ ہے. یہ بھی علم کلام کا مسئلہ ہے، ارادہ اور رضا میں فرق ہے یا نہیں.
معتزلہ کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں. فإن ارادہ من بعدہم، اگرچہ بعد کے لیے کفر کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کی سینے کو کھولتے ہیں اسلام کے لیے جس کی ہدایت کا ارادہ کرے. ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، جس کے کفر کا ارادہ کرے تو اس کو اس طرح کرتے ہیں جیسے اونچائی پر تنگ جگہ میں چڑھ رہا ہو. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے، یرضہ، تو شکر کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے. یرضہ ہے یرض شکر لکم، یرضہ بسکون الہاء وضمها والضمہ یرضہ مع اشباع. اشباع کے معنی کھینچنا ہے. اشباع کے وہ اشباع مراد نہیں ہے کہ اشباع ہے اور ترقیق ہے اور تفخیم ہے. اشباع کے معنی ہے کھینچنا. یرضہ ودونہ، اور اشباع کے بغیر یعنی شکر تم تمہارے لیے پسند کرتا ہے. مع التطویل اور بدون التطویل. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھاتا ہے اٹھانے والا نفس، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے نفس کے بوجھ کو. لا یؤخذ احد بذنب الاخر كل واحد ماخوذ بذنبه، لا تحملوا، نہیں اٹھاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری واپسی ہے. اللہ تعالیٰ خبر دے گا تم کو، یعنی جزا دے گا. بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے بذات الصدور، سینے کے اثرات پر. بما فی القلوب. فاذا مس الانسان ضر، اور اب انسان سے شکایت، جب انسان کافر اس کو پہنچتی ہے تکلیف، دعا ربہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تضرع کرتا ہے. تضرع منیبا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے نعمت، اعطاہ انعاما، اعطاء تخویل کے معنی ابتداء نعمت دینا، پہلے نہ ہو اور بعد میں آ جائے اس کو تخویل کہتے ہیں. اور خول خدام کو کہتے ہیں، یعنی خولہ نعمتا، بہت سی نعمتیں یہاں دے دے، یہاں تک کہ خدام کی نعمت بھی دے دے، غلام وغیرہ. نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، ایک معنی نسیہ چھوڑ دیتا ہے، من اس اللہ کو، کان یدعو جس اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا، کان یدعو الیہ یعنی الی کشف الضر، جس اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہٹانے کے لیے پکارتا تھا اس کو چھوڑ دیا. ما بمعنی من، مصنف نے اسی کو اختیار کیا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نسیہ ما کان یدعو، نسیہ الضر الذی کان یدعو اللہ الیہ، پھر اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس تکلیف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا تھا، تو وہ تکلیف بھول جاتا ہے. کہتے ہیں تکلیف کہاں تھی، میں تو شروع سے ٹھیک ٹھاک ہوں. تو یہ دوسرا معنی ہے الضر الذی کان یدعو اللہ الیہ، یہ معنی. تیسرا معنی یہ ہے کہ ما مصدریہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ نسیہ ما کان یدعو، نسیہ کونہ داعیا، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کبھی دعا کی تھی، اپنا داعی ہونا بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماں من کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا بناتا ہے، لیضل، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے یا گمراہ کر دے دین اسلام سے. آپ کہہ دیں کہ اپنے کفر سے فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً کچھ مدت، زماناً قلیلاً، بقیت اجل کا، اب کے اجل میں جو باقی ہے دے، انک من اصحاب النار.